السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 121۔ الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق جیسے کا حق ہے جیسا حق ہے بتلاواتی اس کی تلاوت کا۔ اولئک یہی لوگ یؤمنون بہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر ومن اور جو کوئی کفر کرے گا بہ ساتھ اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہم الخاسرون وہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے۔ تو جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ۔ سب سے پہلے جو کتاب کو لینے والے تھے وہ یہی تھے، ہم تو بعد کے ہیں جو ہمارے پاس آج کتاب ہے قرآن مجید۔ سب سے پہلے ان کو دی گئی تھی کتاب، یہود اور نصارہ کے پاس تھی، تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے تھے جو کتاب کو پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے۔ تو یہاں پر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کتاب کو پڑھتے تھے جیسا کہ حق ہے اس کو پڑھنے کا، یعنی اس میں ایک تو دو معنی لیے جائیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ اس کو پڑھتے تھے، اس کے جو احکامات تھے، جو اس کی جو اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم تھا اس کو پوری طرح سے مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اور دوسرا جو یہاں پر معنی لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لفظوں کو تجوید کے ساتھ یہاں پر پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک ایک لفظ کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا، ایک ایک لفظ کو اس کو مطلب تجوید کے ادب کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اس میں احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے اس پر ایمان رکھتے، اسے کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کوئی اس کتاب کا، یعنی ہمیں جو ہے، ہمیں اہل کتاب تو قرآن مجید کو نہیں مانتے، لیکن ہمیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پہلے جتنی بھی کتابیں اتری اللہ کی طرف سے ان سب پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ قرآن مجید ہمارا پہلا وہ ہے، لیکن ان کتابوں کو ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان کو بھی پوری طرح سے مانیں کہ وہ اللہ کی ہی کتاب ہیں۔ عمل ہمارا قرآن کے مطابق ہوگا، کیونکہ اہل کتاب یا آج بھی جو لوگ ہیں وہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو مانتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں ہے مومن کون ہے، کہ جو اس کو مانتا ہے جو ابھی نازل ہوا اور جو اس سے پہلے نازل ہوا تھا، یعنی جو بھی نازل ہوا پہلے جتنے بھی نبی تھے ان سب پر ایمان رکھنا، ان سب کی کتابوں کو ماننا، اور اب جو ہمارے نبی ہیں جن کی امت میں ہم ہیں، اور یہ کتاب آخری کتاب جو ہے قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مومن، اصل مومن وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے، یعنی اس کے لیے آخرت میں کوئی انکار کرے گا، یعنی اس کے اپنی مرضی سے احکامات کو چلے گا، اپنی شریعت کو اپنی مرضی سے فالو کرتے ہیں، یا اپنی مرضی سے جو عمل ان کو کرنے ہوتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، کسی میں کوئی سنت طریقہ نہیں ہوتا، کوئی شریعت نہیں ہوتی، تو اپنی مرضی سے جو کرے گا تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے جو ہمیں آج سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہمیں، اور دوسرا ہمیں یہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں جلدی پڑھ لیا، لیکن اگر آج ہمارے پاس موقع ہے تو ہمیں اپنے قرآن کو صحیح کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ ایک تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طرح ہی پڑھنا تھا، لیکن ایک ہے جو سمجھ کر اٹک کر پڑھ رہا ہے، اس کا پڑھنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو قرآن کو حق کے ساتھ ہر ایک لفظ کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تفسیر یا اس کی جو معنی ہیں وہ بھی ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے، تو یہ بھی قرآن کی تلاوت کا حق جو ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے۔ تو کتاب جو ہے یہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی ہے، اس کی تلاوت کا اتنا ثواب ہے، اس پہ عمل کرنے کا ثواب ہے، ہر طرح سے اس کتاب کے اوپر ہم جتنا بھی عمل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کو تھامے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔